تدریس کا کام بھی کیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھانے کا کام بھی کیا کرتے تھے، اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے عبد القادر جیلانی 10 نہیں 2 نہیں 100 نہیں بلکہ ہر سال 3000 بچوں کی دستاریں مبارک اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا کرتے تھے۔ اتنے فارغین الجامعۃ القادریہ میں فارغ ہوا کرتے تھے۔ یہ میرے غوث پاک کا مرتبہ تھا۔ یہ ہمارے لیے اللہ اکبر مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے درس اور عبرت ہے۔ علامہ ابو سعید ایک اللہ اکبر آپ کے مرید بھی تھے، آپ کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرات شیخ منور الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یہ آپ کے مرید، یہ آپ کے خلیفہ، یہ حضرات غوث پاک کے مدرسے میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، اتنی خدمت کیا کرتے تھے۔ اب بزرگوں کے در کی خدمت کرنا یہ بھی خوش قسمت لوگوں کا کام ہے، بزرگوں کے در پہ مزار پہ جانا وہ بھی خوش قسمت لوگوں کا کام ہے، ان کے اولیاء کے محفلوں کو سجانا یہ بھی خوش قسمت لوگوں کا کام ہے۔ جب میرے غوث پاک مدرسے میں چلا کرتے تھے، ابو سعید جہاں غوث پاک قدم رکھتے تھے، ابو سعید اس قدم پہ جہاں رکھ کے ہٹ جایا کرتے تھے، وہاں اس مٹی پر ابو سعید ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک فرماتے تھے، اے مرید کیا کر رہے ہو؟ میں جہاں میں قدم رکھتا ہوں اس جگہ پہ تم اس مٹی پہ قدم ہاتھ رکھ لیتے ہو۔ کہا پیروں کے پیر پیروں کے پیر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑیا راستہ یہی ہے کہ ہم آپ کے قدموں سے لپٹ جائیں، جہاں آپ کے قدم رہتے ہیں وہاں آپ کے اپنے ہاتھ رکھ لیں تاکہ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اتنا ادب کیا کرتے تھے، اتنا حضرات غوث پاک کو مانا کرتے تھے۔ وہ غوث پاک جو میں نے شروع میں عرض کیا یہ ہمارے لیے درس بھی ہے، عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے کہ غوث اعظم مدرسے کا کام کیا کرتے تھے، درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے۔ اور شروع میں میں نے عرض کر دیا کہ غوث پاک گیلان سے بغداد شریف اللہ اکبر پڑھائی کے لیے گئے تھے۔ یہ آپ کے لیے درس اور عبرت اور سبق ہے کہ آپ جلسے بھی کراؤ، کانفرنس بھی کراؤ، اور میں ہر جگہ جاتا ہوں تو الحمدللہ مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرات یہاں اللہ اکبر یہاں تو الحمدللہ امام صاحب بڑی محنتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سنا ہے کہ کچھ لوگ دین سے دور ہیں، کچھ لوگ حضرات نشے میں پڑے ہوئے، کچھ لوگ شراب میں پڑے ہوئے، کچھ لوگ غلط کاموں میں پڑے ہوئے۔ دین سیکھو پیارے، امام صاحب کے پاس آؤ، یہ آپ سے پیسہ نہیں مانگتے، یہ آپ سے خدمت نہیں مانگتے، یہ آپ سے اللہ اکبر دنیاوی خزانے نہیں مانگتے، یہ آپ کی محبتیں مانگتے ہیں، آپ کا ٹائم مانگتے ہیں، آپ کا وقت مانگتے ہیں۔ جب پیروں کے پیر نے مدرسے کا کام کیا، پیروں کے پیر نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد تک سفر کرنا شروع کیا۔ یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے آپ یہاں تک کا سفر نہیں کر سکتے، ارے یہ تعلیم ہی ہے، یہ تعلیم ہی ہے جو چلنا سکھاتی ہے، اٹھنا سکھاتی ہے، بیٹھنا سکھاتی ہے، سونا سکھاتی ہے، جاگنا سکھاتی ہے، جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان یہ کہے، کوئی نوجوان یہ سوچے کہ نہیں ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہماری مرضی ہاتھ میں کڑا پہنے یہ ہماری مرضی، کانوں میں بالیاں پہنے یہ ہماری مرضی، یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو مدرسوں سے دور رہتے ہیں، یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں، یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو دین سے دور رہا کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، زندہ دل سنیو، تم بڑے خوش نصیب ہو، دین سے آراستہ و پیراستہ ہو جاؤ، دین سیکھو، اور یہ مت کہو کہ ہماری مرضی ہم چاہیں کان میں بالیاں پہنے۔ زمانہ اتنا خراب ہے، نوجوان کان میں بالیاں پہن رہا ہے، زمانہ اتنا خراب ہے ہاتھوں میں کڑے پہن رہا ہے، زمانہ اتنا خراب ہے پیٹ پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے کہ شو روم میں جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا پیک والی پینٹ نکالو، یہ کہتا وہ پینٹ نکالو جو 5 جگہ سے پھٹی ہوئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نوجوان کا حال۔ یہ حضرات دین سے دوری کی بات نہیں ہے تو کیا ہے میرے پیارو؟ یہ پھٹی ہوئی پینٹ آج یاد آ رہی ہے، پیبند والی پینٹ آج یاد آ رہی ہے۔ یہ اگر 50 سال پہلے 30 سال پہلے یا اس نیت سے پہنتے کہ پیمن لگا کے پہننا اللہ والوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، جب تو تمہیں ثواب ملتا، ورنہ اللہ اکبر گناہ کے علاوہ تمہیں کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اس لیے خدا را نوجوانوں دین کی طرف آؤ، دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غوث اعظم کا مشن یہی تھا، غوث اعظم کے مدرسے کا مشن یہی تھا، ان کی تعلیم کا مشن یہی ہوتا ہے، آج ہر عالم کی تعلیم کا مشن یہی ہوتا ہے۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں اچھی بات ہے، افسر بنائیں اچھی بات ہے، انجینئر بنائیں اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے بچوں کو دیندار بنا دیجئے، اور اسلامی بہنوں کو بھی آپ دیندار بنائیے۔ اگر کوئی اسلامی بہن یہ کہتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ میں جیسے چاہوں ویسے گھوموں، زلفیں کھول کے گھوموں یا زلفیں پیک کر کے گھوموں، یہ میری مرضی، برقع پہن کے گھوموں یا برقع اتار کے گھوموں، میں چاہے میک اپ کر کے گھوموں یا میک اپ
کام اللہ اکبر نہ کروں، یہ میری مرضی، تو حضرات محترم ان کو سوچنا چاہیے کہ آج دنیا میں جو آوارہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، نافرمان اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ماں باپ دیندار نہیں ہے، اس لیے اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ اگر باپ دیندار بن جائے، ماں دیندار بن جائے تو اولاد نافرمان پیدا نہیں ہوگی، اولاد سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی پیدا ہوگی، اولاد طارق بن زیاد جیسی پیدا ہوگی، اولاد محمد بن قاسم جیسی پیدا ہوگی۔ آج 17 سال کا جوان شراب پی رہا ہے، 17 سال کا جوان جوئے کھیل رہا ہے، 17 سال کا جوان نشے کر رہا ہے۔ ارے 17 سال کا جوان محمد بن قاسم بھی ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا اور ایسا کام کیا تھا، ایسا کام کیا تھا کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر قسم خدا کی جس میدان میں گئے تھے اسلام کے جھنڈے کو گاڑتے ہوئے نظر آئے تھے، اس لیے کہ ان کی ماں پاکیزہ تھی اور ان کی باپ پاکیزہ تھے۔ اس لیے یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیا دار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، افسر، انجینئر کے ساتھ ساتھ دیندار ضرور بنا دینا، اور اپنی بچیوں کو بھی ڈاکٹر بھی بناؤ، اچھی بات ہے، افسر بھی بناؤ، اچھی بات ہے، انجینئر بناؤ، جو چاہو بناؤ، لیکن سب سے پہلے معلمہ بنا دینا، سب سے پہلے عالمہ بنا دینا۔ اس لیے کہ اگر تمہاری بچی ڈاکٹر بن گئی، معلمہ نہیں بنی، افسر بن گئی، معلمہ نہیں بنی، انجینئر بن گئی، معلمہ نہیں بنی، تو حال یہی ہوگا جو کرناٹک کی ایک لڑکی کے ساتھ ہوا تھا چند سال پہلے۔ مسکان نام کی لڑکی کرناٹک میں، جس کو بھگوا لڑکوں نے پکڑ لیا تھا، اللہ اکبر، اس نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا تھا۔ لوگ تو حضرات محترم یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ وہ بالکل اچھا کام تو ہوا تھا، وہ برقعے کے اندر تھی، وہ پاکیزہ لڑکی تھی، لیکن حضرات اس کی جب کرناٹک کی جج بیٹھی تھی، جس میں 2 جج تو نون مسلم تھے، ایک جج مسلمان تھی جس کا نام زیب النساء تھا، اس جج کو بٹھایا گیا تھا کہ یہ بتاؤ مسکان نے جو برقع پہن کے اسکول کے اندر آئی تھی، یہ برقع پہننا ضروری ہے کیا؟ پردہ کرنا ضروری ہے کیا؟ حیا میں رہنا ضروری ہے کیا؟ تو زیب النساء اس مجسٹریٹ کو یہ چاہیے تھا کہ فاطمہ کی تاریخوں کو پڑھتی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جیونی کو پڑھتی، ان کے اتہاس کو پڑھتی، لیکن اس نے اپنے کاغذ پر یہ فیصلہ دے دیا۔ 2 جج ادھر تھے، ایک جج ادھر تھی، اس نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، اسلام میں روپٹہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے جب اس کی فوٹو کو دیکھا تو وہ تو خود ہی بغیر روپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے وہ تو اللہ اکبر روپٹے کی اہمیت کیا جانے گی، جو مجسٹریٹ تو بن گئی، دنیا دار تو بن گئی، لیکن فاطمہ کی کنیز نہ بن سکی، فاطمہ کی حیا اس کے دامن میں نہ آ سکی۔ کیا اسے دنیا سے جانا نہیں ہے؟ تو یقیناً اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانوں تم بھی دیندار بنو اور تمہاری بچیاں بھی دیندار ہونی چاہیے، اسلامی بہنیں بھی دیندار ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہو میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں چاہوں کڑے پہنوں، میں چاہوں برقع پہنوں، میں چاہوں میک اپ کروں، ارے جن بچیوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی وہ تسلیمہ نسرین بن گئی، جن بچیوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی وہ ثانیہ مرزا بن گئی، جن بچیوں نے کہا تھا میرا جسم میری مرضی وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ کر اپنی عزت کو لٹوا چکی ہے۔ ایسی عزت لٹی کہ نہ باپ کے گھر کی رہی، نہ ماں کے گھر کی رہی، نہ پڑوسی میں جا سکتی ہے، نہ گاؤں میں آ سکتی ہے۔ اے بچیوں، تمہیں زندگی دینے والا کسی کا باپ نہیں ہے، رسول پاک ہے۔ تمہاری آبرو کو مصطفیٰ نے بچایا ہے، تمہاری عزت کو مصطفیٰ نے بچایا ہے، ورنہ تمہاری قدر تو یہ تھی تم زندہ درگور کر دی جاتی تھی، تم گاڑ دی جاتی تھی۔ آج آٹو پہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ، آج ہر جگہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ، اسٹیشن پہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ، ایئرپورٹ پہ لکھا ہے لڑکی بچاؤ۔ انہیں آج پتا چل رہا ہے لڑکی بچاؤ، مصطفیٰ سے پیار کرو اسلامی بہنوں۔ یہ نعرہ تو یہ دنیا والے آج لگاتے ہیں، لڑکی بچاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے تو 1450 سال پہلے یہ نعرہ مدینے کی چٹائی پہ لگا دیا ہے، لڑکی بچاتے چلے جاؤ جنت پاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں یقیناً پردے میں رہنا ہے، ہمیں یقیناً عزت میں رہنا ہے۔ ارے میں تو یہ کہوں گا جنہیں اپنی دنیا دار کی ڈگری پر ناز ہے اور حضرات کے دین پڑھنا ضروری نہیں، ان بچی اسلامی بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، اگر آپ کو دین کا شوق نہیں ہے نا تو میں اللہ اکبر بس تقریر کو لاسٹ موڑ پر پہنچا رہا ہوں، دین کا شوق نہیں ہے نا حضرات، تو میں تو ان بچوں سے بھی کہوں گا، اسلامی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ جب سسرال جائیں یا سسرال میں ہوں، آپ کے گود میں جب بچہ آئے پہلے دن ہی اس کو الف سے لے کے یا تک سکھا دینا،
ABCD سکھا دینا، کے کھے گے گے سب سکھا دینا، تو وہ کہیں گی مولانا یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے دن ہی بچہ ABCD سیکھ جائے، کے کھے گے سیکھ جائے۔ یہ تو 3-4 سال کے بعد حضرات کورس چلتا ہے۔ حضرات اس لیے چلتا ہے نا کہ ہم دنیا دار ہیں، ہمارا بچہ ایک دن کا ہو گیا ABCD نہیں جانتا، لیکن جو مائیں دیندار رہ چکی ہیں، جو مائیں پردے میں رہ چکی ہیں، جو مائیں نماز پڑھ چکی ہیں، حیا ان کے پاس، پردہ ان کے پاس، تقویٰ ان کے پاس، تو جن کی یہ محفل ہے ان کی والدہ کی تاریخوں کو اٹھا کے دیکھو، ان کی ماں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو۔ آج ہمارا بچہ دنیا میں آنے کے بعد الف سے یا تک نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ والدہ کتنی نیک ہوں گی، کتنی دیندار ہوں گی، کتنی معلمہ ہوں گی کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بچہ آ جائے تب اسے سکھاؤ، لیکن ان کی والدہ نے تو یہ کمال کر دیا، دنیا میں بچہ آیا نہیں، عبد القادر آئے نہیں، غوث پاک آئے نہیں، ابھی تو ماں کے شکم میں پل رہے ہیں، الف سے لے کے یا تک نہیں سکھایا۔ غوث پاک کی ماں نے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو بعد میں جنم دیا، پیٹ میں 18 پاروں کا حافظ قرآن بن گیا۔ کیا وہ ماں نہیں تھی؟ لیکن ان کے والد بھی نیک تھے، ان کی ماں بھی نیک تھی۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے نیک بنو، اور اپنے بچوں کو رشتے کرو تو نیک جگہ کرو، بچیوں کے رشتے کرو نیک جگہ کرو، دولت مت دیکھو۔ ہمیں تو دولت دکھتی ہے کہ یہ بنگلہ مل جائے بہت ہے، چاہے وہ جوئے سے آ رہا ہو، شراب سے آ رہا ہو، کسی بھی صورت میں 2 نمبر کا کما رہا ہو، لیکن لڑکا دولت والا چاہیے، لڑکی دولت والی چاہیے۔ ارے دولت ختم ہو سکتی ہے، ضروری نہیں باپ دولت دار ہو تو بیٹا بھی دولت والا ہو، لیکن یہ ضروری ہے باپ دیندار ہوگا تو بیٹا بھی دیندار ہوگا، سبحان اللہ، ماں دیندار ہوگی تو بیٹی بھی دیندار ہوگی۔ ماں باپ جب صالح ہوتا ہے، ماں خیر ہوتی ہے تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور باپ جب ابو صالح ہوتا ہے، ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں ان کے والد کا تقویٰ، واقعہ بتانا مقصد نہیں، علماء کو تو کیا آپ کو بھی یاد ہے، حضرات محترم واقعہ بتانا مقصد نہیں کہ بتانا اس میں عبرت کیا ہے۔ والد کتنے نیک تھے، نیک بنیے، خدا را نیک بنیے، دینداری کو فوقیت دیجئے، درجہ دیجئے، مرتبہ دیجئے، پھر عزت دیکھیے اللہ کتنی عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک کے والد نیک تھے، جبھی تو ان کے گھر میں آئے، اتنے بار نیک کہ سیب دھوکے سے بہ گیا تھا ندی میں، دھوکے سے ہی تو آیا تھا، لیکن اتنا پچھتاوا، اتنا پچھتاوا، اتنا پچھتاوا، کھا لیا، خدا کو کیا جواب، الٹے پیر واپس ہو لیے، باغ کے مالک کو تلاش کیا، کہاں ہیں، کہاں، مل گئے، ملنے کے بعد کہا ملنا ہے، کہا ابھی نہیں مل سکتے، نماز کا وقت ہوگا ایٹومیٹک باغ کے مالک اٹھ جائیں گے، ابھی نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، حضرات باغ کے مالک نے چادر پھینک دی اور اٹھ گئے، اور ادھر ابو صالح نے سلام کیا، السلام علیکم، ادھر سے جواب وعلیکم السلام، کیا بات ہے، کہ حضرت ایک غلطی ہو گئی، کہا کیا غلطی ہو گئی، آپ کا سیب کھا لیا تو کیا کروں، معافی کر دیجیے، کہاں ملا، ندی میں بہ رہا تھا، وہاں بہ رہا تھا، اوپر سے نیچے تک غوث پاک کو دیکھا، والد کو دیکھا ان کے، کہ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا پاکیزہ لڑکا، یہاں تو کتنے آتے توڑ کے لے جاتے کھا لیتے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، لیکن اتنا پاکیزہ لڑکا دور سیب بے رہا ہے اور اب پچھتاوا کر رہا ہے۔ آپ نے سوچا مال اچھا ہے، فائدہ اٹھانا چاہیے، کہا باغ کے مالک نے کہا ٹھیک ہے معافی تو دے دوں گا، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ 12 سال میرے باغ کی غلامی کرنی پڑے گی، 12 سال میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ حضرات ایک سیب کھایا تھا، 12 سال خدمت، ایک سیب کھایا کتنی خدمت۔ آپ کہہ رہے ہو نا مولانا تعویذ بنا دو، امام صاحب تعویذ بنا دو، اولاد بگڑ گئی، تو مال بھی تو 1 نمبر کا کھاؤ، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ ہو سکتا ہے 1-2 ہوں ان کی نیت بگڑی بھی ہو، میں کسی پہ بلام نہیں لگا رہا، میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں، لیکن مال بھی تو 1 نمبر کا ہو۔ حضرات محترم نہیں صاحب اولاد بگڑ گئی، مولانا تعویذ دے دو، مولانا تو دیں گی تعویذ، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ارے تعویذ کیا 10-20 تعویذ پوری مالا لٹکا دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر 2 نمبر کا مال کھا لیا تو تعویذ کے ساتھ مولانا کو لٹکا دو، پورے مولانا کو لٹکا دو، کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ اولاد کو غلط چیزیں کھلائی تم، اولاد کو 2 نمبر کی چیزیں کھلائی تم، ادھر تو سیب کا اتنا پچھتاوا، کھا لیا لیکن اللہ اکبر پچھتا رہے،
ادھر تو ادھر سے آئے وہ بھی حجم، ادھر سے آئے وہ بھی حجم، ادھر سے آئے وہ بھی حجم، ڈکار تک آیا۔ یہ میرا اور آپ کا حال ہے، اس میں سب انکلوڈ ہیں۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، حضرات محترم حلال رزق عطا فرمائے۔ لیکن حضرات باپ نیک ہوتا ہے تب اولاد نیک ہوتی ہے یار۔ 12 سال خدمت کی، 12 دن خدمت نہیں، 12 گھنٹے خدمت نہیں، 12 سیکنڈ خدمت نہیں، 12 سال خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، باپ کے مالک 12 سال ہونے کے بعد پھر آ گئے کہ حضور کلین چٹ چاہیے۔ 12 سال ہو گئے، اب کلین چٹ چاہیے، معافی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا ایک شرط تو ہو گئی پوری، ابھی ایک شرط باقی۔ حضرت نے کہا کیا حضرت؟ کہا میری ایک لڑکی ہے، میری ایک لڑکی ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، حضرات کانوں سے سن نہیں سکتی، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجئے ادھر باپ اتنا نیک تھا قسم خدا کی، دھوکے سے سیب کھا لیا۔ حضرات 12 سال خدمت کی، اس کے بعد ایسی لڑکی سے نکاح کرنا جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، پیروں سے چلتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، اب ہوگا کیا؟ لیکن پھر بات آئی، دنیا سے جانا ہے، خدا کو منہ دکھانا ہے، اگر سیب میں پکڑ گیا تو ہوگا کیا؟ کون وہاں پہ کام آئے گا؟ آپ نے عرض کیا حضور اس سیب کی معافی کے لیے آپ کی اپاہج لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح کرو دیندار سے، دنیا دار سے نہیں۔ ادھر نکاح ہو گیا الحمدللہ۔ اب نکاح ہو گیا، ملاقات کرنے کے لیے، سلام و دعا کرنے کے لیے ابو صالح جب روم میں پہنچے تو دیکھا وہاں اپاہج لڑکی نہیں، اتنی خوبصورت لڑکی کے چاند شرما جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الٹے پیر بھاگے، الٹے پیر بھاگے، صدر صاحب کو پکڑا، بولے ادھر کو آؤ۔ بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے کیا ہوا کہ یہ میری ہی دلہن ہے یا کوئی اور روم میں پہنچ گئی ہے؟ اللہ اکبر کا دلہن آپ کی کیا حضور؟ سچ بتائیے، ایک غلطی سیب کی کری تھی تو یہاں تک پہنچ گیا، اب کوئی مسٹیک ہو گئی تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ۔ کہا سچ بتائیے؟ حضرت نے فرمایا بات تو سچی ہے، یہ تیری ہی دلہن ہے، تیری ہی بیوی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کانوں سے سنتی نہیں، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، پیروں سے چلتی نہیں۔ کہا بیٹا یہ تیرا امتحان تھا، تیری آزمائش تھی، تیرے تقوی کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تیری ہی منکوہا ہے۔ میں نے جو اس کے اوصاف بیان کیے تھے، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، اس کا مطلب یہ تھا میری بچی کو زندگی ہو گئی، کبھی اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، میری بچی کو زندگی ہو گئی، گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اور یہ کہا تھا کانوں سے سنتی ہو نہیں ہے، زندگی ہو گئی، کبھی بری بات اس نے سنی نہیں ہے۔ میرے پیاروں، لمبیا کے غیور مسلمانوں، جب باپ نیک ہوتا ہے اتنا نیک کہ سیب کھا لے تو اتنا پچھتاوا، اور جب ماں نیک ہوتی ہے کہ جو آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھے، بری بات کہے نہ، بری بات سنے نہ، بری بات دیکھے نہ، جب ماں باپ اتنے نیک ہوتے ہیں، جب دونوں کا ملن ہوتا ہے تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ ایسے بچے کو جنم دیا کہ آج دنیا اسی کی 11ویں کر رہی ہے، اسی کے لنگر کھا رہی ہے، اسی کے تبرک کھا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے وہ کام کیا کہ غوث اعظم کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے، اور میدان محشر میں بھی غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان کے نام کے نعرے لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے پیارو، نیک بنو، دیندار بنو، صالح بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، الحمدللہ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ نیک ہوں گے۔ یہ حضرات محترم میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ اکبر، غوث اعظم نے مدرسہ کھولا، درس و تدریس کا کام کیا، تو آپ بھی دیندار بنیے، نماز سیکھیے، روزہ سیکھیے، قرآن سیکھیے، تلاوت سیکھیے، عبادت سیکھیے۔ ہر حال میں حضرات محترم، آپ موبائل کے چکر میں پڑ گئے کہ یہ موبائل ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ آج لڑکے کا نام دیکھو تو اللہ اکبر اسلامی نام نظر آتا ہے، میری بہن کا نام دیکھو تو اسلامی نظر آتا ہے۔ نام کیا ہے؟ فاطمہ، نام کیا ہے؟ عائشہ، نام کیا ہے؟ زینب، نام کیا ہے؟ ام کلثوم۔ اور اللہ اکبر، بہت سی جگہ ایسا نام رکھ کر غیر محرم لڑکوں کے دوستی، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی اسلامی غیر اسلامی بہن دیکھتی ہوگی تو وہ کہتی ہوگی نام تو فاطمہ ہے، کام یہ ہے، نام عائشہ ہے، کام یہ ہے، نام زینب ہے، کام یہ ہے، نام یہ ہے، کام یہ ہے۔ میں تو ان بہنوں سے کہہ دوں گا یا تو فاطمہ نام بدل، یا زینب نام نہ بدل، یا رقیہ نام بدل، یا ام کلثوم نام بدل، یا فاطمہ نام بدل دے، یا آج سے
توبہ کر کے اپنا کردار بدل دے، اپنا کردار بدل دے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے نوجوانوں، تم بھی اسٹیٹس لگاتے ہو، اسٹیٹس لگاتے ہو، یہ حالات میرے، یہ حالات میرے، یہ حالات میرے، تم کس کو حالات دکھا رہے ہو اسٹیٹس لگا کے؟ دنیا کو حالات دکھاؤ گے، دنیا مجھے لائک کر لے، دنیا مجھے پسند کر لے، موبائل کے ذریعے دنیا لائک کر لے، لائک کر لے، دنیا لائک کرے گی، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ خدا نے ایک مرتبہ بھی تمہیں لائک کر لیا، تمہاری دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اس لیے پیاروں غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں سنیوں زندہ دل، آپ کچھ نہ کچھ لے کے جائیے۔ حضرات وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بس بتانا مقصد یہی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی درس و تدریس کا کام کیا۔ غوث اعظم کو مقبولیت ملتی چلی گئی، بغداد میں شہرت ملتی چلی گئی۔ اب 5 عباسی خلافہ، یہ بات اللہ اکبر سن لیں اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی طرف بن چلیں گے۔ 5 عباسی خلافہ جو اس بات سے چل رہے تھے کہ غوث پاک کو کیسے حضرات محترم کامیابی کامرانی مل گئی، غوث اعظم کو کیسے مرتبہ مل گیا، تو وہ علماء نے سوچا اب دال گلنے والی نہیں ہے، خلافہ نے سوچا اب یہ کام کرو، انہیں نذرانے سے خریدو، انہیں نذرانے سے خریدو۔ 5 عباسی خلافہ نذرانہ لے کر چلے گئے، درم و دینار لے کر چلے گئے۔ اس میں ایک کا نام مستنجد باللہ تھا، مستنجد باللہ گیا کہ حضرات یہ نذرانہ قبول کر لیجئے، درم و دینار قبول فرما لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، ہاتھ میں لیا درم و دینار کو اور اس طریقے سے پکڑ کے نچوڑنا شروع کر دیا۔ جب نچوڑا درم و دینار سے خون نکلنا شروع ہوا، خون نکلا اور حضرات بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا مستنجد باللہ کس کو خریدنے آیا ہے؟ مزدوروں کے خون چوس کر مجھے رشوت دینے آیا ہے؟ اگر تم میرے نانا کی اولادوں میں سے نہ ہوتے تو اتنا نچوڑتا ہی رہے، اتنا نچوڑتا ہی رہے کہ بغداد کی گلیوں میں خون ہی خون ہوگا اور تمہاری ذلت و رسوائی ہو جائے گی۔ نکل جاؤ یہاں۔ قدموں میں گر گئے، تاج رکھ دیے، حضور ہم بادشاہ نہیں، آپ بادشاہ ہیں، حضور ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے مرید ہیں، فلاں جگہ فلاں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فلاں علاقے میں فلاں کی ڈیوٹی لگائی، فلاں علاقے میں فلاں کی ڈیوٹی لگائی۔ سرکار ڈیوٹی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا جتنے بھی لوگوں کی تم نے ڈیوٹی لگائی سب چوٹے ہیں، جب اللہ اکبر لٹیرے ہیں، سب حضرات غلط ہیں۔ میرے غوث پاک نے فرمایا اگر میرے طریقے پہ چلنا چاہتے ہو تو تمام، جیسے کوئی آئی ایس کوئی اچھا آ جاتا ہے، کلیکٹر ایس پی اچھا آ جاتا ہے تو تمام کی نوکری چینج تبدیل کر دیتا ہے کہ وہاں پہ اس کو شفٹ کرو، وہاں پہ اس کو شفٹ کرو، کام جب صحیح ہوگا۔ تو میرے غوث پاک نے بھی فرمایا وہاں لٹیرا بیٹھا ہے، وہاں چوٹا بیٹھا ہے، وہاں غلط آدمی بیٹھا ہے، اگر میرے حساب سے چلنا چاہتے ہو سب کو معزول کرو، سب کی نوکری ہٹاؤ، اس جگہ اس کی ڈیوٹی لگاؤ۔ کہا کس کی؟ کہ فلاں علاقے میں قطب بیٹھا ہے، اس قطب کو وہاں بھیجو، اس ولی کو وہاں بھیجو، اس نیک بندے کو وہاں بھیجو، اس سچے کو وہاں بھیجو۔ الحمدللہ جو میرے غوث نے فرمایا وہی عباسی خلافہ کو کرنا پڑا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی، مجاہدات کیے، عبادات کیے، ریاضات کیے، سجدے و تقوی اللہ اکبر کیے، تب غوث اعظم پیروں کے پیر ایسے نہیں بنے ہیں، قربانیاں دی ہیں زندگی بھر۔ جبھی تو غوث اعظم نے فرمایا کہ کوئی تو آپ جانتے ہیں کوئی تو انسانوں کا اللہ اکبر پیر ہوتا ہے، کوئی کس کا پیر ہوتا ہے؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں جناتوں کا بھی پیر ہوں، میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں، میں تمام دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں، میں سب کو پیر ہوں۔ اس لیے آپ کو پیروں کا پیر کہتے ہیں۔ جس طریقے سے مصطفیٰ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے غوث اعظم سارے عالم کے لیے غوث بن کر آئے ہیں۔ جس طریقے سے مصطفیٰ سر سے لے کر قدم تک سرتاپا معجزہ تھے، اس طریقے سے میرا غوث سر سے لے کر قدم تک سرتاپا کرامت تھا۔ جس طریقے سے مصطفیٰ آئے نہیں تھے، آدم نے بشارت دی تھی وہ آنے والے ہیں، زکریا نے بشارت دی تھی وہ آنے والے ہیں، یعقوب نے بشارت دی تھی وہ آنے والے، اس طریقے سے میرے غوث ابھی آئے نہیں تھے، ولیوں نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کے آپ مقلد تھے، جن کی تقلید کیا کرتے تھے، جن کی پیروی کیا کرتے تھے، خود غوث پاک کے خواب میں آ کر امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا تھا آپ میری تقلید کر لیجئے، میرے مسلک پر آ جائیے، میری پیروی کر لیجئے، اس لیے کہ حنفی جو مسلک ہے وہ بھی زوروں پر ہے، شافعی مسلک وہ بھی زوروں پر ہے، حنبلی مسلک کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ میرے مسلک پر آ جائیے، اس لیے کہ آپ کے چاہنے والے دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے،
اربوں کی تعداد میں ہوں گے. جب آپ میری پیروی کریں گے, میرے مسلک پر آئیں گے, تو دنیا میں لاکھوں ہمبلی نظر آئیں گے, کروڑوں ہمبلی نظر آئیں گے. اللہ یہ چاہتا ہے جس طریقے سے شافعی مسلک قیامت تک چلے, تو اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمبلی مسلک بھی قیامت تک چلتا رہے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میرے مقلد بن جاؤ, تم میری تقلید کرو. تم میری تقلید کرو گے تو یہ سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا. تمہارے جانے والے بھی قیامت تک رہیں گے, سلسلہ بھی قیامت تک, سبحان اللہ مسلک بھی قیامت تک رہے گا. یہ میرے غوث اعظم, ورنہ اس گدی پر غوث اعظم فائز تھے. اللہ اکبر کہ آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی, پیروی کی ضرورت نہیں تھی. اتنے بڑے آپ عالم تھے, اتنے بڑے سب کچھ تھے, لیکن غوث اعظم اتنے بڑے مفتی, ساروں مسلک پر میرے غوث اعظم چاروں مسلک پر فتوے دیا کرتے تھے. اتنے بڑے مفتی تھے آپ. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر